آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے حیات و نزول مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حیات اور نزول۔ مرزائی عموماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وفات و حیات کے عنوان پر بحث کرتے ہیں، حالانکہ یہ عنوان ہی بالکل غلط ہے۔ قادیانیوں نے بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ کام لیتے ہوئے اس غلط عنوان کو موضوع بحث بنا لیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات کو، حالانکہ موضوع بحث در حقیقت رفع اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے ہونا چاہیے، نہ کہ وفات اور حیات سے، جس کے لیے درج ذیل دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 توجیہ، یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ قرآن حکیم اہل کتاب کے تمام اختلافات کے لیے بطور حکم یعنی فیصلہ کرنے والا آیا ہے، جیسے قرآن کریم کا خود دعویٰ ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے کتاب کو آپ پر صرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے لیے وہ چیز بیان کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن مجید جتنی بھی ان کے اختلافات ہیں اہل کتاب کے، ان اہل کتاب کے اختلافات کو ختم کرنا اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن مجید آیا ہے۔ چنانچہ مرزائی قادیانی نے بھی مندرجہ بالا آیات سے یہی استدلال کیا ہے، اور ان کی کتاب ازالہ اوہام 655 صفحہ روحانی خزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454 پر لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس لیے تجھ پر اتارا ہے تاکہ امور متنازعہ فیہ کا اس سے فیصلہ کر دیں۔ یہ عیسائیوں کی کتاب، قادیانیوں کی کتاب میں لکھا ہے، یعنی قادیانی بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اب ہم عیسائیوں کے عقائد کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق درج ذیل عقائد رکھتے تھے، یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق درج ذیل عقائد رکھتے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ عیسائیوں کا تثلیث کا ہے، یعنی 3 خداؤں کا ماننا۔ نمبر 2 الوہیت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ اس کو الہ معبود ماننا۔ نمبر 3 ابنیت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ماننا۔ نمبر 4 صلیب اور کفارہ، یعنی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے کفارے میں اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، نعوذ باللہ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ نمبر 5 عقیدہ رفع جسمانی اور نزول جسمانی۔ اسی طرح یہود کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند خیالات پائے جاتے ہیں۔ رفع اور نزول کے علاوہ باقی تمام غلط عقائد کی قرآن مجید نے بڑی صریح اور واضح الفاظ میں تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے، 3 خداؤں کا ماننا، ان پر قرآن مجید نے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کے اندر رد فرمائی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد
وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی ان تین خداؤں کی عقیدے کی تردید کی ہے کہ معبود الہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ الوہیت کا، اس پر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی اس عقیدے کی تردید کی جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا جو تیسرا عقیدہ ہے ابنیت کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی اس عقیدے کو رد کر دیا کہ اور یہودیوں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر عیسائیوں کی اس ابنیت والے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے رد صلیب و کفارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا آیت نمبر 157 وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ یہودیوں نے آپ کو قتل کیا، نہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اشتباہ لایا، مشتبہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس عقیدے کو بھی رد فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 18 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ یعنی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے کفارے میں وہ پھانسی پر چڑھ چکا ہے گناہوں کی کفارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کی تردید فرمائی کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ لہذا ان آیات مبارکہ کے ذریعے عیسائیوں کی اور یہودیوں کے عقائد کی تردید ہو گئی۔ اب رہا ان کا عقیدہ رفع و نزول، عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھانا اور قرب قیامت میں واپس آنا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ قرآن کریم نے کہاں کیا ہے؟ اگر یہ عقیدہ بھی دوسرے عقائد کی طرح غلط اور باطل تھا تو قرآن مجید کو صریح الفاظ میں جیسے ما رفع لم يرفع لا ينزل وغیرہ سے تردید کرنی چاہیے تھی، حالانکہ قرآن مجید نے ان کی تردید نہیں کی۔
حالانکہ ہم بلا خوف تردید یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ تک بھی نہیں پایا جاتا اور نہ احادیث مبارکہ کے تمام ذخیرہ میں کوئی حدیث بھی ایسی اس مضمون کی نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس قرآن اور حدیث نے بڑے زوردار الفاظ میں اس عقیدے کی تائید کی ہے۔ اگر قرآن مجید اس عقیدے کی تائید بھی نہ کرتا بلکہ صرف سکوت اختیار کرتا تو بھی ان کا یہ عقیدہ درست اور صحیح ماننا پڑتا۔ مرزا نے خود اس اصول کو تسلیم کیا ہے کہ نہایت ادب و احترام سے فرماتے ہیں، یہ حوالہ موجود ہے ریویو آف ریلیجیز اپریل 1919 جلد نمبر 18 شمارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 149-150۔ ان پر لکھتے ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی صلیب کے متعلق قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ اگر یہ خاموش ہے تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ اپنے خیالات میں حق پر ہیں، لیکن قرآن مجید خاموش نہیں ہے۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں فرمایا وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ لہذا ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے یا مرزائیوں کا جو عقیدہ ہے، یہودیوں کا جو عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر روح مع الجسد، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ پہلے آسمان پر اٹھایا ہے، اور قرب قیامت میں قیامت کی نشانی بن کر وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہوں گے نبی۔ نبوت ختم ان کی نہیں ہوگی، لیکن نبی کی حیثیت سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امیر بنیں گے، کمانڈر بنیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور ساری دنیا کو اسلام سے بھر دے گی، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ لہذا عیسائیوں کا عقیدہ بھی غلط، یہودیوں کا عقیدہ بھی غلط اور مرزائیوں کا عقیدہ بھی غلط۔ انشاءاللہ اور دروس میں ہم اس کے متعلق ہم بات کریں گے، رفع و نزول کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ، ان پر حوالے اور جوابات کریں گے۔